کیا وہ شخص واقعی تمہیں یاد کر رہا ہے یا صرف تمہارا وہم ہے؟ کبھی کبھی دل سے دعا نکلتی ہے کہ کہیں وہ مجھے بھی یاد کرتا ہو، کہیں اس کے دل میں بھی میرے لیے کوئی جگہ ہو۔ مگر جب کوئی رابطہ نہیں ہوتا، جب خاموشی چھا جاتی ہے تو دل یہ سوال کرتا ہے کہ کیا وہ واقعی مجھے یاد کر رہا ہے یا یہ صرف میری خواہشات کا دھوکہ ہے۔ دل کی گہرائیوں میں یہی درد چھپا ہوتا ہے اور یہی بے سکونی ہمیں راتوں کو جگاتی ہے۔ شاید وقت ہی وہی جواب دے جو الفاظ نہیں دے سکتے۔ پہلی وجہ اچانک جذباتی کیفیت میں تبدیلی محسوس کرنا۔ جب کوئی شخص آپ کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کی توانائی آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور آپ کے جذباتی مرکز دماغ پر اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ بغیر کسی ظاہری وجہ کے اچانک خوشی، غم، بے چینی یا گھبراہٹ محسوس کر سکتے ہیں۔ مثلاً اچانک دل بے قرار ہو جانا یا دل کی دھڑکن بڑھ جانا۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ انسانی ذہن اور جذبات ایک دوسرے سے گہرے تعلق میں ہوتے ہیں، اور جب کوئی قریبی شخص آپ کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کی توانائی یا احساس آپ کے اندر جذب ہو جاتا ہے۔ اس کا اثر یہ ہے کہ ایسی کیفیت آپ کو محسوس کراتی ہے کہ کوئی آپ کے جذبات کی گہرائی میں ہے، اور یہ صرف آپ کا وہم نہیں بلکہ نفسیاتی رد عمل ہے۔ دوسری وجہ نیند میں خلل یا خوابوں میں اس کا آنا۔ خواب آپ کے ذہن کا ایک آئینہ ہوتے ہیں جہاں آپ کے اندرونی خیالات، خواہشات اور احساسات ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے تو اس کا اثر آپ کے خوابوں پر بھی پڑتا ہے۔ آپ کو نیند کے دوران وہ شخص بار بار دکھائی دیتا ہے یا آپ کی نیند میں خلل آتا ہے۔ خواب ہماری لاشعوری ذہن کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جب کوئی آپ کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کے جذبات اور توانائی کا اثر آپ کے لاشعور پر پڑتا ہے، جو خوابوں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس کا اثر یہ ہے کہ ایسے خواب یا نیند کی خرابی آپ کو اس شخص کی یاد دہانی کراتی ہے اور یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ تیسری وجہ دل کی دھڑکن تیز ہونا یا سینے میں بے چینی محسوس ہونا۔ جب آپ اس شخص کو یاد کرتے ہیں یا اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کا دل تیز دھڑکنے لگتا ہے یا سینے میں ایک دباؤ یا بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ یہ ایک جسمانی رد عمل ہوتا ہے جو ذہنی اور جذباتی صورتحال کی عکاسی کرتا ہے۔ جسم اور دماغ ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ جب آپ کی سوچ میں وہ شخص آتا ہے تو جسمانی نظام اس کا جواب دیتا ہے، جیسے ہارمونز کا اخراج اور دل کی دھڑکن میں اضافہ۔ اس کا اثر یہ ہے کہ یہ رد عمل یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ شخص آپ کے جذبات اور احساسات پر گہرے اثرات مرتب کر رہا ہے، اور یہ معمولی بات نہیں بلکہ حقیقی محسوسات ہیں۔ چوتھی وجہ اچانک کوئی خوشبو محسوس ہونا۔ بغیر کسی ظاہری وجہ کے آپ کو اس شخص کی پسندیدہ خوشبو یا اس کی موجودگی کی خوشبو محسوس ہو سکتی ہے، چاہے وہ آپ کے قریب نہ ہو۔ یہ ایک روحانی علامت سمجھی جاتی ہے۔ خوشبو ایک خاص قسم کی توانائی ہوتی ہے جو روحانی طور پر محسوس کی جا سکتی ہے۔ جب کوئی آپ کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کی توانائی آپ کی طرف منتقل ہوتی ہے اور آپ اس کی موجودگی کی خوشبو محسوس کر سکتے ہیں۔
اس کا اثر یہ ہے کہ یہ احساس آپ کو بتاتا ہے کہ وہ شخص آپ کے قریب ہے، چاہے جسمانی طور پر نہ ہو۔ پانچویں وجہ آنسوؤں کا بغیر کسی واضح وجہ کے بہنا۔ اگر آپ بغیر کسی خاص وجہ کے خاص طور پر اس شخص کے بارے میں سوچتے ہوئے آنسو بہاتے ہیں تو یہ ایک نفسیاتی اور روحانی رد عمل ہے۔ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ آپ کے دل میں اس شخص کے لیے گہرا احساس ہے، اور یہ احساس دباؤ میں بدل جاتا ہے جو آنسوؤں کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس کا اثر یہ ہے کہ یہ آنسو آپ کے اندر کے جذبات کی گہرائی اور اس کی یاد کی شدت کی علامت ہے۔ چھٹی وجہ غیر متوقع طور پر اس کا نام یا تصویر ذہن میں آنا۔ آپ کے ذہن میں اچانک اس کا نام، تصویر یا اس کی آواز آتی ہے، چاہے آپ نے خاص طور پر اس کے بارے میں سوچا نہ ہو۔ یہ ذہنی سگنل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ شخص آپ کے دماغ اور دل میں گہری جگہ رکھتا ہے۔ اس کی توانائی آپ کے ذہن کو متاثر کرتی ہے۔ اس کا اثر یہ ہے کہ یہ لمحے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ شخص واقعی آپ کے ذہن میں ہے اور یہ وہم نہیں ہے۔ ساتویں وجہ دل میں ایک غیر محسوس مگر مضبوط کشش یا تعلق محسوس کرنا۔ ایسا محسوس ہونا کہ آپ کا دل اس شخص کے ساتھ ایک خاص بندھن میں بندھا ہوا ہے، چاہے وہ آپ سے دور ہو۔ یہ کشش کبھی کبھی اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ آپ خود بھی اس کی شدت کو سمجھ نہیں پاتے۔ یہ جذبہ روحانی اور نفسیاتی طور پر اس بات کی نشانی ہے کہ آپ دونوں کے درمیان ایک گہرا رشتہ ہے جو فاصلے سے متاثر نہیں ہوتا۔ اس کا اثر یہ ہے کہ یہ کشش آپ کو بتاتی ہے کہ وہ شخص آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے اور آپ دونوں کا رشتہ زندہ ہے۔ آٹھویں وجہ احساس کرنا کہ وہ آپ کی مدد یا حفاظت کر رہا ہے۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ شخص آپ کی حفاظت کر رہا ہے، چاہے وہ آپ کے قریب نہ ہو۔ آپ کو ایک خاص سکون اور حفاظت کا احساس ہوتا ہے۔ یہ ایک روحانی رابطہ ہے جہاں محبت اور فکر کی توانائی آپ تک پہنچتی ہے اور آپ کو محفوظ محسوس کراتی ہے۔ اس کا اثر یہ ہے کہ یہ احساس یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ شخص آپ کو دل سے یاد کر رہا ہے اور آپ کی خیر خواہی کر رہا ہے۔ نویں وجہ دھوپ، ہوا یا بارش میں اس کی موجودگی کا احساس ہونا۔ قدرتی عناصر میں اچانک اس کی موجودگی محسوس ہونا، جیسے دھوپ کی حرارت، ہوا کا جھونکا یا بارش کی ٹھنڈک، تو آپ کو لگے کہ وہ آپ کے ساتھ ہے۔ قدرتی توانائیاں روحانی طور پر متحرک ہوتی ہیں، اور جب کوئی آپ کے بارے میں سوچتا ہے تو یہ توانائیاں آپ کے ارد گرد محسوس ہوتی ہیں۔ اس کا اثر یہ ہے کہ یہ قدرتی نشانی آپ کو یقین دلاتی ہے کہ وہ شخص آپ کے قریب ہے۔ 10ویں نشانی پریشان یا اداس دل کو سکون پہنچنا۔ جب آپ اس کے بارے میں سوچیں تو آپ کا دل سکون محسوس کرتا ہے، اداسی کم ہو جاتی ہے اور آپ کو ایک طرح کی راحت نصیب ہوتی ہے۔ یہ سکون اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص کی یاد آپ کے دل کو تسلی دیتی ہے، چاہے وہ دور ہو۔ اس کا اثر یہ ہے کہ یہ احساس آپ کو بتاتا ہے کہ وہ شخص آپ کے بارے میں گہرائی سے سوچ رہا ہے۔ 11ویں نشانی آواز یا پیغام سننے کا خیال آنا، مگر ظاہری نہیں۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ آپ سے بات کر رہا ہے، آپ کو کوئی پیغام دے رہا ہے یا آپ کے دل سے مخاطب ہو رہا ہے۔
حالانکہ کوئی ظاہری بات چیت نہیں ہوئی۔ یہ روحانی تجربہ ذہن اور دل کے گہرے رغبت کا مظہر ہے جو آپ کو اس شخص کے قریب رکھتا ہے۔ اس کا اثر یہ ہے کہ یہ احساس یقین دلاتا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے اور آپ کا دل بھی اسے محسوس کر رہا ہے۔ یہ تمام نشانیاں آپ کو ایک گہرا اشارہ دیتی ہیں کہ کوئی شخص واقعی آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے، چاہے کوئی ظاہری رابطہ نہ ہو۔ یہ نفسیاتی، جسمانی اور روحانی رد عمل آپ کے جذبات اور اس شخص کی توانائی کے درمیان ایک حقیقی رغبت کی نشاندہی کرتے ہیں، اور یہ آپ کا وہم نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ سبسکرائب، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔